اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج اس ویڈیو میں حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی تفصیل سے جانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رب عظیم کا فضل و کرم اور آپ کی کرامت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بلا تاخیر چلیے جانتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث ثقلین حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں بامطابق 18 مارچ 1077 عیسوی بروز اتوار گیلان میں ہوئی۔ نام نامی اسم گرامی سید عبدالقادر کنیت ابی محمد اور لقب محی الدین محبوب سبحانی ہے۔ والد ماجد کا اسم شریف سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داود بن سید موسیٰ ثانی سید موسیٰ بن سید عبداللہ ثانی بن عبداللہ محض بن حسن مسنی بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ سومی بن ابو جمال بن سید محمد بن سید ابو عطا بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید علاء الدین جواد بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن سید الشہداء سیدنا امام حسین بن سیدنا امیر مومنین علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ آپ نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، بلند آواز تھے، پاکیزہ سیرت، بلند مرتبہ اور علم کامل کے حامل تھے، صاحب شہرت و سیرت اور خاموش طبع تھے۔ آپ کے کلام کی تیزی اور بلند آواز سننے والے کے دل میں رعب و ہیبت زیادہ کرتی تھی، اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ ان کی مجلس میں قریب و دور بیٹھے ہوئے بغیر کسی تفاوت کے آپ کی آواز بآسانی یکساں طور پر سن لیتے تھے۔ جب آپ کلام کرتے تو ہر شخص پر خاموشی چھا جاتی تھی، بڑے سے بڑے سخت دل بھی نظر جمال پر پڑ جاتی تو وہ خشوع و خضوع میں عاجزی کا مورکہ بن جاتا، اور جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو تمام مخلوق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ قاضی الحاجات میں دعا کرتی۔ آپ کی پھوپھی جان کا اسم گرامی سیدہ عائشہ اور کنیت ام محمد تھی، نہایت عابدہ اور پارسا خاتون تھی۔ جیلانی ہی میں وفات پائی۔ جب شہر میں بارش نہ ہوتی یا قحط سالی آ جاتی تو لوگ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ امت الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ سومی تھا، نہایت پارسا عبادت گزار اور زاہدہ تھی۔ آپ کا شمار عارفات ربانی میں ہوتا ہے۔ آپ کے بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا، عمر میں آپ سے چھوٹے تھے، علم تقوی کے مجسمہ تھے اور عین شباب میں رحلت فرما گئے تھے۔ آپ کو بیعت کا شرف اور خلافت کا منصب حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھا۔ یہ وہ بزرگ تھے جو اپنے وقت کے شریعت و طریقت کے مسلم امام تھے۔ آپ نے بیشتر علوم کی تکمیل حضرت حماد باس رحمۃ اللہ علیہ و اپنے پیر و مرشد سے کی۔ آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کے بول و براز کو زمین کھا جاتی تھی۔ ایک دن لوگوں نے عرض کیا، حضور یہ سب باتیں تو آپ کے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ مخصوص تھی جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کی قسم، یہ وجود عبدالقادر کا نہیں ہے بلکہ وجود مسعود جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بات میں اشارہ ہے کہ سبت فنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی، اور ذات و کمال میں اس درجہ فنا ہو گئے تھے کہ آپ کا جسم پاک عین جسم مقدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا ہو گیا تھا۔ خداوند قدوس کی رحمتیں ابتدائی ہی سے آپ کے جانب متوجہ تھی، پھر آپ کے مرتبہ فلک وقار کو کون چھو سکے یا اس کا اندازہ لگا سکے۔ چنانچہ آپ نے خود ہی اپنے بچپنے کے واقعات کو اس طرح نشاندہی فرمائی ہے کہ
عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہو لعب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے غرض و پیش پر جب نظر ڈالتا تو کوئی آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی تھی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور اپنی والدہ محترمہ کے آغوش میں چھپ جاتا تھا۔ اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا تھا۔ اگر کبھی مجھے نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے آگاہ کر دیتی ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم سویا کرو۔ آپ کی روحانی نسبت براہ راست حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سلسلہ طریقت میں آپ نے شیخ ابو سعید مخزومی، شیخ ابو سعید سامی اور دیگر مشائخ اعظام سے خرقہ حاصل کیا۔ آخر میں آپ کی نسبت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی حضرت امام موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ آپ کے پیر صحبت حضرت شیخ حماد باس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اکثر حضرت خضر علیہ السلام سے ربط و ضبط رکھتے تھے۔ فقہی مذہب میں آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مذہب پر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک دن آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے گئے تو دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مزار سے باہر تشریف لے آئیں اور آپ سے بغلگیر ہو کر فرمایا کہ اے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم شریعت اور علم حقیقت اور علم طریقت میں تیرا دست نگر ہوں۔ آپ کبھی کسی خلیفہ اور امیر کبیر کے مکان پر نہ جاتے اور ان کے بستر پر کبھی نہ بیٹھتے اور نہ ان کی تعظیم اور ادب کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس کوئی عباسی خلیفہ آتا تو آپ مکان میں داخل ہو جاتے اور پھر واپس آتے۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ آپ کو خلیفہ کے لیے قیام نہ کرنا پڑے۔ خلیفہ سے گفتگو کے دوران آپ مبالغہ سے کام لیتے۔ خلیفہ آپ کی دست بوشی کرتا اور جب تک آپ کی خدمت میں رہتا مؤدب بیٹھا رہتا اور یہ عرض کیا کرتا تھا، حضرت جو ارشاد فرمائے۔ اور جب آپ خلیفہ کے نام کوئی تحریر قلم بند فرماتے تو اندازہ یہ ہوتا کہ عبد القادر تجھے یہ حکم دیتا ہے اور اس کا حکم تیرے لیے واجب الاتباع ہے اور تیرا فائدہ بھی اسی کی تکمیل میں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ حکم اور اس حکم کی تکمیل تیرے لیے صحبت و برہان کا کام دے گی۔ جب خلیفہ کے پاس آپ کا فرمان پہنچتا تو وہ اسے آنکھوں سے لگاتا اور سر پر رکھتا۔ ایک دن خلیفہ متسنجد باللہ نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور ساتھ ہی اشرفیوں کی 10 تھیلیاں بھی پیش کی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خلیفہ نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے ایک ہتھیلی کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر جب ان کو دبایا تو ان میں سے خون ٹپکنے لگا۔ فرمایا ابو مظفر، خدا سے تجھے شرم آنی چاہیے کہ تم مخلوق کا خون چوستا ہے اور اپنے اوپر ذمہ داری عائد کر لیتا ہے اور پھر میرے پاس آیا ہے۔ خلیفہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہ ہوتی میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ خون بہہ کر اس کے محل تک چلا جاتا۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ زیادہ خوش خلق، شریف النفس، باحیا، حلیم طبع اور رقیق القلب آپ کے معاشرین میں اور کوئی نہ تھا۔ آپ کبھی کسی سائل کو محروم نہ فرماتے۔ جب مریض اور اس کے علاج سے عاجز آ جاتے اسے آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو ہاتھ سے چھوتے ہی وہ صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک چور آپ کے مکان میں گھس آیا، اس کی بصارت زائل ہو گئی اور مکان سے کچھ بھی نہ لے جا سکا۔ اسی آستہ میں حضرت خضر علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے دوست، ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کا اذن ہو اسے منصب پر فائز کر دیا جائے۔ فرمایا ہمارے گھر میں ایک شخص بڑی شکستہ دلی اور محرومی کے عالم میں ہے، جاؤ اسے لے آؤ اور ابدال کی جگہ مقرر کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے گھر سے باہر لائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کی ایک ہی نظر اس پر پڑی تو اس کی بینائی آ گئی۔ آپ نے اسے باکمال اعجاز منصب ابدالیت پر سونپا۔ آپ کی دولت خانہ میں متاع عرفاں کے سوا اور تھا بھی کیا جسے چور چرا کر لے جاتا۔ وہ جو کچھ لینے کی نیت سے آیا تھا آپ نے اس کی خواہش اور توقع سے زیادہ عطا فرمایا، یعنی مقام ابدالیت پر فائز کر دیا۔ کتب و ابدال اور ارتقاء کا تقرر ان کی معزولی آپ کے اختیار میں تھی۔ جس کسی کو چاہتے اس کے عہدے سے برطرف فرما دیتے اور اس کی جگہ دوسرے کا تقرر فرما دیتے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک ابدال کا انتقال ہوا تو قسطنطنیہ سے ایک کافر کو طلب کیا اور اس کی مونچھیں ہلکی کر کے اس کا نام محمد رکھ دیا اور اپنا امامہ اس کے سر پر باندھا اور اسے ابدالوں کے جماعت میں شامل کر دیا۔
ایک دفعہ ایک رجال غیب میں سے کوئی شخص ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ جب اس کا گزر بغداد سے ہوا تو اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ بغداد میں ایک بھی مرد خدا نہیں ہے۔ آپ اس کے خطرائے باطنی پہ مطلع ہوئے اور آپ نے اس کے کمالات سلب کر لیے۔ وہ مرد غیب ہوا سے اتر کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے قصور کی معافی چاہی، خلوص دل سے توبہ کی تو آپ نے اس کے کمالات اسے واپس سونپ دیے اور وہ حسب سابق ہوا، پرواز کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ آپ تمام اشغال شریعت کے عین مطابق تھے۔ اگر آپ کسی کو خلاف شریعت افعال کا مرتب پاتے تو اس کے احوال سلب کر لیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، شریعت کا لحاظ اور اس کا احترام کرو۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا کوئی فعل مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم جو کچھ کھاتے ہو، پیتے اور جمع کر کے رکھتے ہو وہ سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو اپنے آئینہ تصور میں دیکھ لیتا ہوں۔ کسی بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بلند مقام آپ کو مرحمت کیا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ خدا نے آپ کو اپنی محبت کا ذائقہ چکھایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ امتیازی خصوصیات کے مالک ہیں۔ اپنے زمانے کے غوث و قطب میں آپ کا مقام نہایت بلند ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے خانقاہ میں ایک مجلس کا اہتمام کیا۔ اس مجلس میں تقریباً 100 مشائخ شریک تھے۔ آپ ممبر پر رونق افروز تھے اور ایک فصیح و بلیغ تقریر فرما رہے تھے۔ خطبہ کے دوران آپ نے ارشاد کیا، میرا قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے۔ شیخ علی ہیبتی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر مشائخ ممبر کے قریب پہنچے اور آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھا اور آپ کے دامن کے نیچے سے ہو کر گزرے۔ حاضرین میں جو تمام کے تمام اولیاء اللہ تھے اپنی گردنیں جھکا لی۔ شیخ ابو سعید کلوری نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات صادر ہو رہے تھے، اللہ نے آپ کے دل پر اپنے انوار و تجلیات کا پرت ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں جمال ملائکہ ارواح تمام اولیاء کرام تشریف لائے اور آپ کی خلق سے نوازا۔ چاروں طرف سے ملائکہ رجال غیب آپ کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے تھے۔ فضا میں صفیں باندھی ہوئی تھی اور روئے زمین پر کوئی ایسا ولی یا درویش ایسا نہ تھا جس نے اپنی گردن آپ کے آگے خم نہ کی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ ایک روز لوگوں نے آپ سے محی الدین لقب کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا 551 ہجری بمطابق 1117 عیسوی میں ایک دفعہ میں ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میرے پاؤں ننگے تھے۔ مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی کمزور جسم نظر آتا تھا۔ مجھے اس نے سلام کیا، میں نے وعلیکم السلام کہا۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا تو کہنے لگا مجھے اٹھاؤ۔ میں نے اسے اٹھا کر بیٹھا دیا تو اس کا جسم اچھا و ناتوا ہو گیا اور اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی۔ مجھے اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور وہ خود ہی کہنے لگا میں تمہارا دین ہوں۔ جس قدر نحیف و نزار ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اجسر نو زندگی بخشی ہے۔ آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا۔ جب میں جامع مسجد کی طرف آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور کہنے لگا یا سید محی الدین۔ میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے ادباً کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے اور زبان سے یا محی الدین پکارتے جاتے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی مجھے اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ میں 3 بار واعظ فرمایا کرتے تھے، جمعہ کی صبح، منگل کی رات اور اتوار کی صبح۔ آپ کی مجلس میں عراق سے مشائخ، مفتی اور علماء شریک ہوا کرتے تھے۔ ان میں شیخ بقا بن بطور، شیخ ابو سعید کلوری، شیخ علی بن حیتی، شیخ عبد القاہر شہروردی، شیخ ماجی کردوئی اور شیخ متربہ درانی وغیرہ ہم خاص طور پر قابل ذکر ہے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں کوئی یہودی یا عیسائی دامن اسلام میں نہ آتا ہو، اور رہزن اور چور، ملحد، بے دین اور بد عقیدت لوگ آپ کی مجلس میں آقا طائب ہوتے۔ یہودی اور عیسائیوں میں سے 500 کے قریب آپ کے دست حق پر اسلام لائے اور 1 لاکھ سے زیادہ چور اور قزاق طائب ہوئے۔ ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ گر ہو کر تشریف لائے اور مجھے نہایت الفت و محبت سے اپنے پاس بیٹھایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے جسم انور سے برہن مبارک اتار کر مجھے پہنایا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل مدت تک
بندگان خدا کو اپنے کمالات ظاہری و باطنی سے مستفیض فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ مردہ دلوں کی مسیحی کی اور مادہ پرست دنیا میں روحانیت کا عالمگیر ذوق پیدا کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت رخصت آ پہنچا۔ وصال سے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الوہاب نے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ جواب میں حضرت غوث اعظم نے فرمایا، ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے خوف نہ کھاؤ اور نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو، اور اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو۔ صرف اسی پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی سے مانگو۔ توحید اختیار کرو، توحید پر سب کا اجماع ہے۔ جب دل خدا کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اسے چھپتی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر اپنے فرزند سے فرمایا، میرے گرد سے ہٹ جاؤ، میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن باطن میں دوسروں کے ساتھ ہوں۔ میرے پاس تمہارے سوا اور لوگ یعنی فرشتے بھی حاضر ہیں، اس کے لیے جگہ خالی کر دو۔ پھر وقت آخر آیا تو با آواز بلند فرمایا، میں اس خدا سے مدد چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک برتر ہے، زندہ ہے اور جسے فنا ہونے کا اندیشہ نہیں۔ پاک ہے وہ جس نے اپنی قدرت سے عزت ظاہر کی اور موت سے بندوں پر غلبہ کیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کا بیان ہے کہ آپ نے لفظ تجزز فرمایا مگر صحت کے ساتھ ادا نہ ہو سکا۔ آپ بار بار اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ یہ لفظ آپ کی زبان مبارک سے ٹھیک ٹھیک ادا ہو گیا۔ پھر 3 بار اللہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز غائب ہوگی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال تھی۔ بغداد میں آسودہ خاک ہوئے 8.5 صدیاں گزر جانے کے باوجود مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ دور دراز کے علاقوں سے عقیدت مندوں کے ہزاروں قافلے بغداد آتے ہیں اور اپنے روحانی پیشوا کو سلام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے ولیوں اور اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کے دلچسپ اور انوکھے واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔